السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج آپ بہت اداس ہیں، پریشان ہیں اور آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کسی سے بھی ملیں، تو آپ جانیے کہ آپ کے مذہب نے آپ کو کتنا پیارا دن دیا ہوا ہے۔ آج کا دن جمعے کا دن، صحیح حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن کوئی نہ کوئی ایسا پہر ضرور ہوتا ہے کہ جب ہر انسان کی ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ اس کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ انسان کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ جب کسی انسان کے لیے بہتری چاہتا ہے نا، تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اسے مصیبت پریشانی دے دیتا ہے، اس لیے کہ جب آپ کا اچھا وقت ہوتا ہے تو ہر کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہی رہتا ہے۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، دولت مند ہیں، آپ سے لوگوں کو کام رہتا ہے، آپ جوان ہیں، آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، تو ہر کوئی آپ کے ساتھ اچھا رہے گا۔ لیکن جب آپ محتاج ہو جاتے ہیں، جب آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ پہ بیماری آ جاتی ہے، آپ کے پاس دولت نہیں رہتی، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، اور اس وقت آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو لگتا ہے اللہ آپ کے ساتھ بہت برا کر رہا ہے، بہت ظالم ہے، آخر میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لوگ ہیں، ان کے اوپر تو اتنا کچھ نہیں ہوتا، سب مزے سے جی رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اگر آپ قریب جا کے لوگوں کی باتیں سنیں، اسپتالوں کے وزٹس کریں، محلے میں گھومیں پھریں، لوگوں سے تعلقات بڑھائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کے دور میں کیا کبھی بھی کوئی بھی انسان ہر وقت مطمئن نہیں رہا۔ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ تنگی مصیبت لگی رہتی ہے۔ انسان کے اپنے 10 بچے ہو جائیں، لیکن اگر اس کو والدین بہت عزیز رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی پیارا بہن بھائی بچھڑ گیا ہوتا ہے، یا بے تحاشا دولت کے ساتھ اس کو لگتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، صرف دولت کے لیے اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار جو ہے نا ملتے ہیں، جب ملتے ہیں کچھ نہ کچھ مانگتے ہی رہتے ہیں، اسے سکون نہیں ملتا۔ غریب ہے تو ظاہر سی بات ہے غربت اس کے لیے امتحان ہے، بیمار پڑ جائے تو اچھا کھا بھی نہیں سکتا، دوا تو بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں کہتے ہیں کہ دنیا میں گھومو پھرو، جانو دیکھو چلو پھرو، کیوں؟ یہ بھی انسان کا ایک بہترین علاج ہے۔ سیاحت جو ہے وہ محض تفریح نہیں ہے، اسلام نے ہر وہ تفریح جائز رکھی ہے جس سے انسان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جب ہم دنیا میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جب کوئی بوڑھا نادار سا انسان، یا جس کا کوئی ہاتھ نہیں ہو، جس کا کوئی ایک پاؤں نہیں ہو، جو سن نہیں سکتا ہو، جو سمجھ نہیں سکتا ہو، لیکن پھر بھی وہ بیٹھا کوئی کام کر رہا ہو نا، تو آپ کو کتنی موٹیویشن تحریک ملتی ہے، یا اللہ یہ بھی تو تیرا بندہ ہے، یہ دیکھ کیسے کام کر رہا ہے۔ تو جب آپ دنیا بھٹکتے ہیں، دنیا میں مناظر دیکھتے ہیں، مختلف مذاہب کے بارے میں جانتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے کتنا پیارا دین دیا ہے۔ آپ کے اوپر صرف 5 نمازیں ہیں، کوئی نمازوں کی تنگی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے بارے میں پہلا حکم دیا گیا تو وہ 50 نمازوں کا حکم تھا۔ جب آپ واپس آنے لگے تو آپ کی پھر موسیٰ علیہ السلام سے آسمان پہ ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد، تیری امت جو ہے نا یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جا اور ان سے گزارش کر کے اللہ نمازوں میں تخفیف کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے گزارش کی، اللہ نے چند نمازیں کم کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پھر گزرے آسمانوں کی سفر کرتے کرتے واپسی کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد یہ تو بیوی بہت زیادہ ہے، تیری امت سے اتنی نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، وہ تنگی میں پڑ جائے گی، جان چھڑائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور پھر نمازوں کے بارے میں پوچھا، یوں ہوتے ہوتے 5 نمازوں تک پہنچ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے موسیٰ مجھے تو اب شرم آتی ہے، میں اب اللہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ بے شک تمہاری امت جو ہے وہ نماز تو 5 ہی پڑھے گی، لیکن اسے ثواب پوری 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ یعنی اور یہ نمازیں کیوں ہیں کہ نماز کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم اللہ کو یاد کرو، تاکہ یعنی وہ اللہ ہے، اسی نے تمہارے والدین بنائے، اسی نے تمہیں بچے دیے، اسی نے تمہارے عزیز رشتہ دار بنائے، یہ اس کی مصلحت ہے۔ وہ چاہتا تو جیسے تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، تمہیں بھی تنہا مٹی کا پتلا بنا کے پیدا کر دیتا، فیکٹری میں جیسی چیزیں گھڑی جاتی ہیں ایسے ہی تمہیں پیدا کرتا چلا جاتا۔
اللہ نے رشتے ناطے بنائے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ تمہیں آزمائے، اور تمہاری تنگی کے دنوں میں کچھ لوگ تمہارے لیے سکون کا سبب بنیں گے اور کچھ لوگ تمہاری اذیت بڑھا دیں گے۔ لیکن وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو اذیت زیادہ ملتی ہے تو وہ مجھے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، کس لیے کہ میں نے یہ تمہیں دنیا آزمائش کے لیے دی ہے۔ یہاں جو لوگ اچھے اعمال کریں گے ان کو ثواب ملے گا، جو برے اعمال کریں گے ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، مؤاخذہ کر کے وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور جو لوگ برے اعمال ان کے ساتھ کیے جائیں گے، ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے گا، اس کے باوجود جب وہ صبر کریں گے تو ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جب دعا قبول نہیں ہوتی، دیر سے قبول ہوتی ہے، تو اس سے بھی بندے کو اجر ملتا ہے، یا کچھ بھی نہیں ملتا دنیا میں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری دعا جو ہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اور وہ تمہیں قیامت کے دن کئی گنا بڑھ کے ملے گی، بہتر چیز ملے گی۔ اور اگر ہم غور کریں تو دنیا میں چل پھر کے جیسے ہم کو مختلف لوگوں کو دیکھ کے آزمانے کا موقع ملتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے اور کس طرح سے لوگ جیتے ہیں، ہمیں کتنی سہولتیں، عیش و عشرت ہیں۔ اب یورپ امریکہ میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں اب لوگوں کے پاس رشتے ہی نہیں ہیں، بہن بھائی بھی مختلف تہواروں پہ ایک دوسرے کو کارڈز بھیج دیتے ہیں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو نرسنگ ہوم میں پڑا ہوتا ہے تنہا، اکثر بیوی بچے بھی ان سے صرف ملنے آ رہے ہوتے ہیں اور انسان رو رہا ہوتا ہے تنہائی میں۔ ہمارے پاس رشتہ دار ہیں، اگر ایک بھی دوست ہمارا اپنا ہے، ایک بھی عزیز ہمارا اپنا ہے تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس نے رشتے اس لیے بنائے ہیں کہ انسان کا دل دنیا میں جوڑا رہے، مضبوط رہے، ہمت رکھے وہ۔ اگر آپ کے سارے رشتے چھن بھی جاتے ہیں تو اللہ قادر ہے کہ آپ کو نئے سرے سے ایوب علیہ السلام کی طرح پھر سے سارے رشتے زیادہ بڑھا چڑھا کے دے دے۔ لیکن دراصل مصیبت اس انسان کے لیے ہر طرح سے رحمت کیسے ہوتی ہے کہ مصیبت میں جو لوگ آپ کے ساتھ برے بن جاتے ہیں تو آئندہ پھر کبھی آپ ان پہ اعتبار نہیں کر سکیں گے۔ بے شک تھوڑا آپ کو بھی اذیت ہوتی ہے، لیکن پھر ممکن ہے آپ چلیں پھریں اس درد کے عالم میں جو آپ کا ساتھ دے گا، یا آپ کو جو دنیا کے نظارے ملیں گے تو وہ آپ کو نت نئے کام، ایسے توازن سکھائیں گے جو عام حالت میں آپ کو کبھی بھی نہیں ملتا۔ اچھے والدین بچے سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں، اس کو آگ کے پاس نہیں جانے دیتے۔ جب بچہ آگ کی رنگینیوں سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، سرخ اور نارنجی رنگ سے، کیوں کہ وہ آگ اسے نقصان پہنچائے گی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس انسان میں کچھ صلاحیت دیکھتے ہیں، کچھ ہنر دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی بے وقوف ہوتا ہے تو اسے ایک ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ اس ٹھوکر کے بعد جو اس پہ ہنستا نہیں وہ اس کا دوست ہوتا ہے، جو ہنس پڑتا ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا دوست تو ہرگز نہیں ہے۔ البتہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ برے وقت میں بھی آپ اگر برائی کا بدلہ نہیں لیتے، کیونکہ اسی طرح سے برائی پھیلتی ہے، میرے ساتھ لوگوں نے اتنا برا کیا، میں کیوں اچھا چلوں؟ تو بھائی ہو سکتا ہے برا تو آپ کے ساتھ ایک انسان نے کیا تھا، آپ دوسروں کے ساتھ برا کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام میں قصاص جائز ہے، لیکن کس طریقے سے؟ جس شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، لیکن اس کے باقی پورے خاندان کو، اہل و عیال کو اگر آپ تانا بھی دیتے ہیں نا تو یہ کہا گیا کہ یہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بہن بھائی میں سے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے یا وہ کچھ غلط راہ پہ پڑ جائیں اور آپ کو تانا دیا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ مصیبت میں پہنچے ہیں، بھائی ہسپتال میں ہیں، بہن بیمار ہے، اور آپ کو کہا جا رہا ہے یہ بیمار کیسے پڑے ہوئے ہیں، کیسے عزیز رشتہ دار ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ تو جب ہم لوگوں سے نرمی، عاجزی چاہتے ہیں، اپنے ساتھ اچھا رویہ چاہتے ہیں تو کبھی کبھی ہماری اپنی کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے بھی ہمیں دنیا میں اللہ سزا دے دیتے ہیں کہ شاید میرا یہ بندہ توبہ کر لے تو میں اس کے لیے آسانی کر دوں، اس کے لیے جو ہے ایک دنیا میں مصیبت ہے نا، اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، یہ توبہ کر لے گا۔ اور اللہ کے نزدیک توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ماں کی گود سے کوئی بندہ آج ہی جنم لے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ توبہ اس کے لیے توبۃ النصوح بن جاتی ہے، اس کی نصیحت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو کسی کے ساتھ بھی برا کرتے وقت یہ سوچیے، چاہے آپ کے ساتھ کتنا بھی برا کیوں نہ ہوا ہو، اگر آپ کے اندر سوچ مثبت نہیں جاگ رہی تو یہ سوچیں کہ میرے ساتھ کچھ لوگوں نے برا کیا ہے تو میں اپنے جیسے لوگ کیوں پیدا کروں؟ آج مجھے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھا ہونا چاہیے جن کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے تو خود یہ ظلم سہا ہے، اور جب آپ دنیا میں پھرتے ہیں، دیکھتے چالتے ہیں تو خود بخود آپ کا ڈپریشن جو ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اگر آپ کے ارد گرد کوئی بندہ تنہائی کا شکار ہے تو اس سے ملیں،
اس کو حوصلہ دیں، اس کو کہیں بھائی آپ کبھی یا بہن میرے ساتھ چلیں گی، لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ ڈپریسڈ ہو، آپ مریض ہو۔ اس کے ساتھ ملیں، اس کے اندر جینے کی جب تمنا جاگے گی کہ کوئی میرا بھی اپنا ہے، تو وہ خود ہی آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا اور آپ کو بھی ایک اچھا دوست مل جائے گا۔ مثبت سوچ یا پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے اپنا رویہ اچھا رکھنا ہوتا ہے۔ ٹوٹے ہارے دل یا تو ڈپریسڈ ہو کر چپ ہو جاتے ہیں، یا فرسٹریٹڈ ہو کے اپنے حال میں مست مارے مارے پھرنے لگتے ہیں، یا انتقامی جذبہ ان کی زبان اور ہاتھ کو کھول دیتا ہے۔ بے شک جب تک کوئی ہاتھ سے ظلم نہ کرے ہمیں اجازت نہیں، اگر ہم بھی وہی کریں تو ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ابھی تک اخلاقی و روحانی اعتبار سے پستی کی انتہا کو نہیں پہنچا ہے، یا دماغی مسئلہ انتہائی شدید نہیں ہوا ہے، تو آپ کا ذرا سا مثبت رویہ اس کو پھر سے نارمل کر سکتا ہے۔ اگر ہم کسی کے درد کے درواں مسیحا نہیں بن سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ظالم بھی نہ بنا دے۔